3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ سنیں اور کوشش کریں. اس لسٹ میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اپنے آپ کو شامل کریں, میں بھی کوشش کروں. سرکار فرماتے ہیں پہلا کون ہے؟ فرماتے ہیں پہلا وہ خوش نصیب بندہ, صلہ رحمی کرنے والا, جو لوگ اس سے تعلق توڑتے ہیں, لوگوں سے تعلق جوڑنے والا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا, دوستوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, محبت کرنے والوں کے ساتھ. آقا فرماتے ہیں جو لوگوں سے تعلق توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے, لوگوں سے صلہ رحمی کرتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس وقت اس صلہ رحمی کرنے والے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا. اللہ اپنے عرش کا سایہ. اور دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث اور سنیں. سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں, یہ ہر بندے کی یہ تمنا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو, میرا رزق میں اضافہ ہو, میری عمر لمبی ہو. آج ہر بندے کی یہ تمنا ہے نا, عمر بھی لمبی ہو, رزق بھی وسیع ہو. تو پھر وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے فرمایا, وہ کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو, میرا رزق وسیع ہو, آقا فرماتے ہیں پھر وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اللہ صلہ رحمی کرنے والے شخص کی عمر بھی لمبی فرما دیتا ہے, اللہ اس کو رزق بھی وسیع عطا فرما دیتا ہے. اب سنیے دوسرا خوش بخت کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں دوسری وہ خوش بخت عورت جس کا شوہر مر گیا اور اس کے آنگن میں اس کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ابھی اس کی جوانی باقی ہے, وہ شادی کرے تو کر سکتی ہے لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. وہ اس عورت نے اپنی خواہشات کو ترک کیا, شادی نہیں کی ان بچوں کی تربیت کی وجہ سے. اگر میں شادی کروں گی تو ان کی اچھی تربیت نہیں ہوگی, ان کو کون پالے گا, ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ اب سنیے آقا فرماتے گئے دوسری وہ خوش بخت وہ عورت جو اس کا شوہر مر گیا اور اس نے دوسری شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کے بچے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے, اس کے بچے بگڑ جائیں گے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت پرورش کی خاطر آقا فرماتے گئے اس بیوہ عورت نے شادی نہیں کی, اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہی. آقا فرماتے گئے ہوتا کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس عورت کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ بولیے پیار سے سبحان اللہ ایک مرتبہ. اب سن لے تیسرا خوش بخت کون ہے. آقا فرماتے ہیں وہ تیسرا وہ خوش بخت. دیکھیے آپ یہ ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد یہ کوئی نہ کہے کہ میں جنتی ہوں. صرف نماز پر اکتفا نہ کریں, روزے پر اکتفا نہ کریں, تسبیح و تحلیل پر. کامل مومن کون بنتا ہے وہ سن لیں. آپ حقوق اللہ پورا کرتے ہیں نا, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ آپ حقوق العباد کو بھی پورا کریں. جب حقوق اللہ بھی پورا ہوگا, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی پورا ہوگا, جب آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورا کریں گے نا, اللہ بھی خوش ہو جائے گا. یہ آپ کے ہمسائے, آپ کے محلے والے, آپ کے عزیز رشتہ دار, یہ سارے خوش ہو جائیں گے. جب اللہ حقوق اللہ پورا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, حقوق العباد پورا کرنے سے ہمسائے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں, تو پھر جب یہ سارے خوش ہوتے ہیں مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے. آپ پھر سمجھ لیں کہ آپ سچے اور پکے خالص مومن ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے, ایک بندہ آیا سرکار کے پاس, آ کر عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اب کامل مومن بن گیا ہوں. اب یہی جستجو ہے نا ہر بندے کی, میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میں مومن بنا ہوں کہ نہیں بنا. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, تسبیح و تحلیل کرتے گئے. اب یہ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں مومن بنا ہوں کہ نہیں بنا, میں پکا سچا مومن بنا ہوں کہ نہیں بنا. یہ سن لیں, میرے آقا سے یہ سوال ہوا, صحابی آیا نا, اس نے پوچھا حضور
مجھے کیسے پتہ چلا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا جب تیرا ہمسایہ تجھے اچھا کہے نا، فرمایا پھر سمجھ لے تو پکا مومن ہے۔ جب ہمسایہ اچھا کہے تو پھر مومن ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر سن لے تیسرا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں تیسرا خوش نصیب وہ بندہ جو اپنے گھر میں جب کھانا بنواتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے تھوڑا سا زیادہ بنا لے، کیوں؟ محلے کے جو غریب ہیں ان کے گھر بھجوا دیں گے، محلے کے جو یتیم ہیں جو مسکین ہیں ان کے گھر بھجوا دیں گے۔ آقا فرماتے گئے تیسرا خوش نصیب وہ بندہ جو اپنے گھر میں تھوڑا سا کھانا، روٹیاں، سالن زیادہ بنوا لیتا ہے، اس وجہ سے یا غریبوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے یا غریب کے گھر پہنچوا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ وہ خوش بخت تیسرا بندہ ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس سخی کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔